الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك ونور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک میں پڑھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے ٹائم ہے اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فرشتوں کے حالات میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے فرشتوں کے بہت سارے حالات سنے. اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم جو کرامن کاتبین کا تذکرہ پچھلے سلسلے میں سنتے آئے ہیں مزید انشاءاللہ اس کو سنیں گے. کرامن کاتبین یہ فرشتے جو ہمارے ساتھ ہیں، جیسے کہ ہم سن بھی چکے، وہ انسان کے بعض اعمال سے خوش ہوتے ہیں اور بعض اعمال ان کے تکلیف بھی ہوتے ہیں. اسی سلسلے میں کون سے اعمال کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبذ المتخلدون بالوضوء والمتخلدون من الطعام اما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الاصابع واما تخليل الطعام فمن الطعام لانه ليس اشد على الملكين من ان يروا بين اسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلي. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مبارک ہو ان کے لیے کہ جو وضو میں خلال کرنے والے، اور ان کو بھی مبارک ہو جو کھانے میں خلال کرنے والے ہیں. کہ انسان کلی اچھی طرح سے کرتا ہے، اس طرح سے کلی کرتا ہے کہ منہ کے ہر جگہ پر پانی پہنچتا ہے، منہ کی صفائی ہوتی ہے، دانتوں میں اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو اس کو وہ دور کرتا ہے. اسی طرح سے ناک میں پانی سے آتا ہے، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کرتا ہے، اور کھانا جب کھا لیتا ہے تو پھر بھی کھانے میں کے بعد بھی خلال کر لیتا ہے، جس سے اس کے دانت صاف ہو جاتے ہیں. یہ خوشخبری ان کو بھی، مبارک ان کو بھی کہ جو بھی کام کرتے ہیں، کہ وضو کرتے ہیں، وضو میں خلال کرتے ہیں، اچھی طرح سے کلی کرتے ہیں، دانت صاف کرتے ہیں. ان کو مبارک بھی کہ جو وضو میں خلال کرتے ہیں، کہ جیسے ہاتھوں کی انگلیاں ان کا خلال کیا جاتا ہے اس انداز میں سنت مبارکہ، اس طرح سے انگلیوں کا خلال کیا جائے. اسی طرح سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی ہے، کیونکہ آپ کی انگلیاں سیدھے پاؤں میں رکھ کے اس طرح سے اس کے اندر خلال کیا جائے. اس خلال سے کیا ہے کہ صفائی حاصل ہوگی، اور کیونکہ یہ خاص جگہ بعض ایسی ہوتی ہیں جن میں پانی پہنچنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے مبارک بھی کہ ایسے کو مبارک ہو جب یہ خلال کرتے ہیں تو پانی وہاں پہنچ جاتا ہے. اور دوسری مبارک بھی ان لوگوں کو جو کہ اپنے دانتوں کو صاف رکھتے ہیں، انہیں اس لیے مبارک بھی کہ اگر ان کے دانتوں میں کوئی چیز رہ جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات سے تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے سے
اس کے جو دانتوں میں ذرات وغیرہ ہوتے ہیں اس سے پھر ان فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے. تو پھر یہ خلال بھی سنت، وضو میں خلال بھی سنت. الحمدللہ سنت کی ادائیگی کی بھی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. الحمدللہ جو اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں حاضری دیتے ہیں، ان کو یہ ذہن ملتا رہتا ہے کہ وہ خلال جیسی سنت کو بھی الحمدللہ اپناتے ہیں. تو کرامن کاتبین انہیں خاص طور پر بندہ اگر منہ میں اس کی بدبو ہو، اس طرح کے ذرات وغیرہ ہوں تو انہیں بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے. اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی. مزید آپ ارشاد فرماتے نقوا افواہکم بالخلال، آقا فرماتے اپنے منہ کو خلال کے ساتھ صاف کرو. فإنها مجلس الملکین الکریمین الحافظین، یہ جو تمہارا منہ ہے یہ کرامن کاتبین جو ہیں ان کے بیٹھنے کی جگہ بھی ہے. وَإِنَّ نِدَادَهُمَ الرِّيقُ، کیونکہ ان کی جو سیاہی ہے وہ تمہارا تھوک ہے. تو قلمہم اللسان، تو ان کا جو قلم ہے وہ تمہاری زبان ہے. وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا شَيْءٌ اضر من بقاء الطعام بین الاسنان، اور فرشتوں پر دانتوں میں اگر کوئی چیز باقی رہ جائے یہ ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنتی ہے. اس کو آسان اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ہم نے کسی قلم سے لکھنا ہو اس قلم کے آگے تو ذرات آ جائیں تو لکھنے میں پریشانی ہوتی ہے. اس وجہ سے اگرچہ فرشتے ان چیزوں کے محتاج نہیں، لیکن یہ بات ایک سمجھنے کے لیے ہے. انہیں بھی ایسی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ زبان ان کے لیے قلم ہے، اس سے لکھتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہو جائے منہ میں ذرات رہ جائیں انہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو کرامن کاتبین اس بات سے گویا کہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ منہ کی صفائی رکھتا ہے. تو ویسے بھی صفائی ضروری ہے، اس طرح سے بھی کہ وہ لوگ جو عموماً محافل میں اٹھتے بیٹھتے ہیں اگر صفائی نہ ہو تو بعض اوقات قریب بیٹھنے والا بھی شخص اس کے منہ کی بو سے پریشان ہو جاتا ہے. بہرحال صفائی ہر لمحہ ضروری ہے. انشاءاللہ آج کے بعد اگر پہلے سستی ہے تو انشاءاللہ اس کو دور کریں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من دخل الحمام بغیر مئزر لعنہ الملکان، جب کوئی بندہ حمام میں بغیر تہبند کے داخل ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے. کیونکہ پہلے دور میں حمام میں جا کر لوگ اکٹھے غسل کیا کرتے تھے. اس حوالے سے اس بات کا بیان کیا گیا کہ وہاں پر بغیر تہبند کے نہ جائے. وجہ کیا ہے کہ وہاں بھی اس طرح سے بے پردگی ہوگی. اب کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر تو اسی طرح کے حمام کا مسئلہ ہے تب تو وہی بات ہوگی کہ حمام میں اس طرح سے نہیں جائے گا کہ بے پردگی ہوگی. اگر ایسی کسی جگہ میں غسل کرتا ہے جہاں بے پردگی کا احتمال ہے تو وہاں بھی یہ ضروری ہے کہ وہاں پر بھی ایسا کپڑا پہنا ہو جو کم از کم اس کے ستر کو بھی ڈھانپ لے. تو اگرچہ حدیث پاک میں حمام کا بیان کیا گیا لیکن مراد اس سے وہ بھی لی جا سکتی ہے کہ ہر ایسی جگہ جہاں پر اس بات کا احتمال ہو کہ یہاں بے پردگی ہوگی، لوگ دیکھیں گے، تو اس وجہ سے ایسے بندے کے اوپر لعنت فرمائی گئی کہ جو پردے کا لحاظ نہیں کرے گا. ہمارے یہاں تو اب یہ رواج حمام کا بہت کم ہوگا
اب ہمارے یہاں چونکہ لوگ عموماً گھروں میں غسل کرتے ہیں یا بہت ہوا تو کسی نہر وغیرہ پہ چلے گئے، تو ان تمام جگہوں پر اس بات کا لحاظ بہت ضروری ہے کہ تو اس طرح سے ڈانٹا ہو کہ کم از کم ناف سے لے کر جو ہے وہ جتنے سمیت کا تو حصہ ڈانٹا ہی ہو. اگر یہ حصہ کھلا ہوگا تو ستر کا کھولنا لوگوں کے سامنے یہ حرام ہے. تو دوسری بات امیر علیہ سنت امیر دعوت اسلامی اس کی بہت ترغیب یہ بھی ارشاد فرماتے کہ اب اس انداز کا بھی کپڑا نہ ہو کہ گیلا ہونے سے جسم میں چپک جائے اور پھر اس کے جسم کے اعضاء کی حیثیت یا رنگت ظاہر ہو، تو یہ بھی اس انداز میں منع. بہرحال ایسی جگہ پر غسل کا موقع ملتا ہے یا غسل کرنا پڑ جاتا ہے تو پردے کا لحاظ بہت ضروری ہے. کرام الکاتبین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. کرام الکاتبین ہی کے متعلق حضرت ابو اویس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت سفیان بن عیینہ بہت بڑے محدث گزرے، فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے آخری عمر میں مکہ مکرمہ میں بیٹھے تھے تو انہوں نے ہمیں حضرت یحییٰ بن عبید اللہ تیمی ان سے انہوں نے اپنے باپ سے یہ روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ تعالی للملائکۃ اذا هم عبدی بحسنہ فاكتبوها واحدہ فإن عملها فاكتبوها عشرا فإذا هم عبدی بسیئہ فلا تكتبوها فإن عملها فاكتبوها واحدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کرام الکاتبین سے ارشاد فرماتا ہے جب میرا بندہ کسی نیکی کا خیال کرے، نیت کرے، اس پر نیکی کو لکھ دیا کرو، اور اگر اس پر عمل بھی کر لے تو اس کو 10 گنا لکھ دیا کرو. اور جب میرا کوئی بندہ کسی برائی کا اگر خیال بھی نہ کرے اس کو نہ لکھو، اور اگر اس کا ارتکاب کر لے تو صرف ایک ہی اس کا گنا لکھو. اس حدیث سے پاس سے کہ پتہ چلا کہ انسان کو چاہیے کہ اچھی اچھی نیتیں جو ہیں یہ وقتاً فوقتاً کرتا رہے، اور خاص طور پر جب بھی کوئی عمل کرنا ہے تو اچھی اچھی نیتوں سے اس عمل کو کرے تو انشاءاللہ اس کو نیت کا بھی ثواب ملے گا. عمل جب کر لیا تو اس کا 10 گنا ثواب عطا ہو جائے گا. اور بالکل اگر کوئی اچھا عمل کرنے لگے، نیت کرنے کے اب کریں گے لیکن کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو انشاءاللہ تب بھی اس عمل کا ثواب عطا ہو جائے گا. اب اس روایت میں جو بات کی بیان کرنے والی ایک وجہ ہے، جب آپ نے یہ حدیث پاک سفیان بن عیینہ جو ہے انہوں نے بیان کی، ان سے عرض کیا گیا یہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ انسان نیت کرتا ہے؟ ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ لکھ لو. کیا یہ فرشتے جو ہیں وہ انسان کی نیت تک کو بھی جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کرامن کاتبین یہ اس بندے کی منہ کی خوشبو سے پہچان جاتے ہیں کہ یہ بندہ اب اس نے دل میں اچھی نیت کر لی ہے. فرماتے ہیں اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آتی ہے، اس خوشبو کی وجہ سے یہ جان لیتے ہیں. اور جب کوئی بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اس کے منہ سے ایک بدبودار ہوا نکلتی ہے. اس بدبودار ہوا کی وجہ سے ان کو پتہ چل جاتا ہے اس نے گناہ کا ارادہ کیا، تو وہ اس کے گناہ کے ارادے کو سمجھ آتے. ابھی لکھتے نہیں ہیں، اگر جب وہ گناہ کر لیتا ہے وہ اس کو لکھ دیتے، لیکن نیکی کا میں ارادہ کیا، نیت کر لی، جب اچھی خوشبو اس کے منہ سے ان کو پہنچتی ہے فوراً اس کی نیکی کو لکھ لیتے. تو میرے ٹائم بھائیو نبی صاحب کے ناظرین، ہم بھی جب بھی کوئی ایسا درس بیان سنیں تو اچھی نیتیں کر کے بیٹھ جانا چاہیے. اس درس میں، اس بیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام آتا ہے،
تو ہم انشاءاللہ اس میں جل جلالہ و جل شانہ و عز وجل اس طرح کے الفاظ کہیں گے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک سنیں گے تو ساتھ میں درود پاک پڑھیں گے. صحابہ کرام علیہم رضوان کا تذکرہ ہوا تو ساتھ میں رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے. یہی جب اولیاء کرام کا ذکر ہوا تو رحمت اللہ تعالی علیہ. اس طرح سے ہم بہت ساری اچھی اچھی نیتیں جب اس میں شامل کر لیں گے انشاءاللہ ہمیں اگر وہ موقع نہ بھی ملا اس کو ادا کرنے کا انشاءاللہ ثواب عطا ہو جائے گا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی کوئی انسان بھی ایسا نہیں مگر اس کے ساتھ 5 فرشتے ہوتے ہیں. ایک انسان کے بائیں طرف، ایک بائیں طرف، ایک پیچھے، ایک اس کے آگے اور ایک اس سے نیچے ہوتا. اب جو آگے ہے وہ آگے سے کسی نقصان کو روکتا ہے، بائیں طرف والا بائیں طرف سے حفاظت کرتا ہے، بائیں طرف جو ہے اس طرف سے حفاظت کرتا ہے، جو پیچھے ہے تو پیچھے سے حفاظت، اور جو اوپر ہے وہ بھی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں اوپر سے کوئی اس کے لیے ایسی چیز نہ آ جائے جو اس کو نقصان پہنچائے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو مقرر فرمایا. ایک آدمی کے ساتھ کئی فرشتے اللہ جل شانہ نے رکھ دیے. جیسے اس روایت میں 5 کا ذکر، بعض روایتوں میں 20 کا ذکر اور بعض روایتوں میں 360 کا ذکر ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ہم حاضر تھے. ہم نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتائیں ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ ہمارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ملک علی یمینک علی حسناتک وهو امیر علی الذی علی الشمال. ایک فرشتہ انسان کے سیدھی طرف ہوتا اور یہ نیکیوں پر مامور ہوتا. یہ جو بائیں طرف والا فرشتہ ہے یہ بائیں طرف جو ہے اس کا امیر ہے، اس کا سردار ہے، اس کا نگران ہے. فَإِذَا عَمِلْتَ حَسَنًا جب تم کوئی اچھا عمل کرتے ہو تو کتبت عشرًا اس کو 10 گنا لکھ دیا جاتا ہے. فَإِذَا عَمِلْتَ سیئا اور جب تو تم برا عمل کرتے ہو تو قال الذی علی الشمال للذی علی الیمین اکتب. یہ جو بائیں طرف والا ہے یہ دائیں طرف والے سے کہتا ہے کہ کیا میں اس کا یہ گناہ لکھوں، اس کی برائی کو لکھوں؟ قال وہ کہتا ہے لا لعلہ یستغفر اللہ، ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے تو وتوب الیہ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، رجوع کر لے. پھر وہ عرض کرتا ہے تھوڑا جب وقت گزرتا ہے پھر عرض کرتا ہے اکتب تو اب لکھ لوں. پھر وہ کہتا ہے لعلہ یستغفر اللہ، کہ ابھی ٹھہر جو ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے. جب 3 مرتبہ وہ عرض کرتا ہے کیا میں لکھ لوں، کیا میں لکھ لوں، کیا میں لکھ لوں، تو جب 3 دفعہ یہ بات ہو جاتی ہے اور ابھی تک اگر وہ توبہ نہیں کرتا پھر وہ فرشتہ اس سے کہتا ہے نعم اب لکھ لو. اب اس اور قریب کتنا برا شخص ہے، وہ بڑا ہم نشین ہے، اسے کچھ حیا نہیں کہ اس نے گناہ کیا اللہ سے توبہ نہیں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے جو حفاظت کے فرشتے مقرر فرمائے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ مگر اس کے پاس ایک تاک لگانے والا موجود ہے، جب بھی اس کے منہ سے کوئی بھی بات نکلتی ہے
تو وہ فرشتہ نگہبان جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، وہ فوراً اس کو لکھ لیتا ہے. فَمَلَكَانِ مِن بَيْنِ يَدَيْكَ وَمِن خَلْفِكَ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ دو فرشتے اس کے آگے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ہوتے ہیں. پہلے بیان فرمایا ایک بائیں طرف ایک بائیں طرف، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دو فرشتے ایک آگے ایک پیچھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ بندے کی حفاظت کے لیے اس کے آگے بھی فرشتے، اس کے پیچھے بھی حفاظت والے، اور وہ اللہ کے حکم سے بندے کی حفاظت کرتے ہیں. اور ملکن قابض علی ناصیتک، تو ایک فرشتہ پیشانی پر مقرر ہے. فَإِذَا تَوَضَعْتَ بِاللَّهِ، جب تو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، رفعک، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے رفعت عطا کرتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے. اور وَإِذَا تَجَبَّرْتَ عَلَى اللَّهِ، اور جب تو کسی بھی طرح سے تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، فَسَمَكَ، تو وہ اس کے غرور کو خاک میں ملاتے. وَمَلَكَانِ عَلَى شَفَتَيْكَ، جو فرشتے تیرے ہونٹوں پر ہیں، لَيْسَ يَحْفَظَانِ عَلَيْكَ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بھی دو تمہاری حفاظت کرتے ہیں. کس بات کی؟ کہ جب بھی تمہاری زبان سے درود پاک نکلتا ہے، اس وقت یہ فرشتے وہ درود پاک لے کر میری بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں. مَلَكٌ قَائِمٌ عَلَى فِيكَ، تو ایک فرشتہ یہ تمہارے دانتوں پر قائم ہے، تمہارے منہ میں قائم ہے. لَا يَدَعُ أَن تَدْخُلَ الْحَيَّ فِي فِيكَ، وہ فرشتہ روکتا ہے کہ کوئی جانور، کوئی سانپ، کوئی ایسی چیز نقصان دے تمہارے منہ میں نہ چلی جائے. وَمَلَكَانِ عَلَى عَيْنَيْكَ، اور جو فرشتے تمہاری آنکھوں پر ہوتے ہیں، فَهَؤُلَاءِ عَشْرَةُ أَمْلَاكَ، یہ جو ہیں 10 فرشتے ہو گئے جو ہر بندے پر مقرر ہیں. يَنزِلُونَ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ عَلَى مَلَائِكَةِ النَّهَارِ لِأَنَّ مَلَائِكَةَ اللَّيْلِ سِوَى مَلَائِكَةِ النَّهَارِ فَهَؤُلَاءِ 20 مَلَكًا عَلَى كُلِّ آدَمٍ. یہ 10 دن کے 10 رات کے، یہ 10 جب دن کے چلے جاتے ہیں تو 10 رات کے فرشتے آ جاتے ہیں. اس طرح سے یہ 20 فرشتے ہو گئے. یہ 20 فرشتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر مقرر فرمائے جو اس کی حفاظت بھی کرتے اور مختلف امور جو ہے وہ سر انجام دیتے. حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کوئی آدمی بھی ایسا نہیں مگر اس کے ساتھ مؤکل فرشتہ ہوتا ہے جس کی نیند اور بیداری کی حالت میں اس کی حفاظت کرتا ہے، موذی جانوروں سے حفاظت کرتا ہے. کوئی بھی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی، مگر یہ ایسی کوئی تکلیف جو اس کے مقدر میں لکھی جا چکی، وہ جب اس کو پہنچنا ہوتی ہے اس وقت وہ فرشتہ اس سے دور ہو جاتا ہے. تو میٹھے میرے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ اللہ جل شانہ نے انسان کی حفاظت کے لیے کس قدر اہتمام فرمایا. اگر یوں کہا جائے کہ جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حفاظت کا انتظام فرمایا، ہم اس کے مقابلے میں اپنی حفاظت کا کچھ بھی انتظام نہیں کرتے. مثال کے طور پر رات کو سو جاتے ہیں، اب کیا پتا کیا ہوتا ہے، کوئی بھی موذی جانور آ کے تکلیف پہنچا سکتا ہے، لیکن وہ فرشتے ہوئے جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں اس کو بتاتے ہیں. انسان سو رہا ہے تب بھی اس کی حفاظت ہو رہی. آپ راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں چلتا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز آپ سے آ کر ٹکرا دے، تکلیف پہنچا دے، نقصان پہنچا دے، تو اس وقت بھی فرشتے حفاظت کے مامور ہیں تو انسان کی حفاظت کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا کہ حضور فلاں قبیلہ جو ہے
اس کے کچھ لوگ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں ان سے آپ کی حفاظت کروں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں جو اس پر وارد ہونے والی مصیبتوں سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن جب موت یا کوئی اور ایسی مصیبت جو کہ انسان کے لیے مقدر ہو چکی لکھی جا چکی ہے یہ فرشتے اس وقت انسان اور مصیبت کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں اور یہ اس کو وہ پریشانی یا مصیبت جو مقدر ہو چکی ہے وہ اس کو پہنچ جاتی ہے. اس کے علاوہ کوئی پریشانی کوئی مصیبت کوئی تکلیف جو اس کو نہیں ہوتی نہ اس کو ایسی کوئی تکلیف پہنچتی ہے. یہ اللہ کے فرشتے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے مجھے اس کے ساتھ حفاظت کرتے کیا آپ دیکھتے نہیں کہ کوئی دیوار انسان پر نہیں گرتی یا وہ کسی کو میں نہیں گرتا یا کوئی جانور سے تکلیف نہیں دیتا یہاں تک کہ وہ بندہ وہاں سے باحفاظت گزر جاتا ہے. تکلیف کب پہنچتی ہے جب لکھی جا چکی پھر وہ تکلیف اس کو پہنچ کے رہتی ہے. کئی دفعہ دیکھتے ہیں ہم کہ دیوار کو گرنے والی ہوتی اس کے قریب سے آپ گزر گئے جب گزر جاتے ہیں تب دیوار گرتی. یہ بھی گیا اس بندے کی حفاظت کی جا رہی ہے کہ وہ گرنے والی تھی فرشتوں نے ان کو روک کے رکھا وہ گزر جائے پھر وہ گر جائے. ایسے ہماری زندگی میں بہت سارے معاملات آتے ہیں کہ جہاں پر بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ تکلیف جو چیز ہے یا وہاں سے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے لیکن ہم جہاں سے جب گزر جاتے وہاں سے اس کے بعد وہ معاملہ پیش آتا ہے. اس اللہ جل شانہ نے اس طرح ہماری حفاظت کا اہتمام فرمایا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر بالمؤمن ستون و300 ملک. اللہ جل شانہ نے بندہ مومن کے ساتھ 360 فرشتوں کو مقرر فرمایا. يدفعون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك للبصر 7 أملاك يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل من الذباب في اليوم الصائم. فرماتے 360 فرشتے مقرر ہیں جو مصیبت انسان پر واقع ہونے نہیں دیتے لیکن وہی اس پر مصیبت واقع ہوتی ہے جو انسان کے مقدر میں لکھی جا چکی ہے. اب صرف آنکھ کے لیے بیان کیا للبصر 7 املاک. انسان کی آنکھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 فرشتے مقرر فرمائے اور یہ سب فرشتے انسان سے بلاؤں کو اس طرح سے دور ہٹاتے ہیں جس طرح گرمی کے دنوں میں شہد کے پیالے سے مکھی کو ہٹایا جاتا ہے. یہ گرمی میں شہد رکھا ہو اس کے اوپر مکھیاں بہت آتی. اب وہاں کوئی بھی میٹھی چیز ہو شہد کی مثال ہے میٹھی چیز اگر رکھی ہو خاص گرمی میں مکھیاں بہت آتی اب کو بیٹھا قریب ہٹاتا ہے. اسی طرح سے یہ فرشتے جو انسان پہ مقرر ہے خاص آنکھ پر جو 7 مقرر ہے یہ انسان کو اس سے بچاتا ہے کوئی تکلیف پہنچنے میں. ہم نے روزمرہ کے اپنے معاملات میں دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ چیز اچانک آ کر سیدھی آنکھ کی طرف آتی ہے لیکن یا تو آنکھ کے اوپر لگ جائے گی یا نیچے لگ جائے گی یا اس کے دائیں بائیں کسی بھی طرف لگ جاتی ہے. انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے آنکھ اس سے بچ جاتی ہے لیکن آگے پیچھے اوپر نیچے وہ چیز لگ جاتی ہے. تو الحمدللہ ہم نے مدنی چینل کی برکت یہ بات ہم نے سنی کہ وہ فرشتے ہیں جو بندے کی حفاظت کرتے ہیں. وہ آنکھ کی طرف جو چیز آ رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیدھی آنکھ کو آ کر لگے گی لیکن آنکھ کو نہیں لگتی بلکہ اس کے آگے پیچھے آ کر لگ جاتی. اس طرح بندے کی آنکھ محسوس رہتی. اور اگر فرماتے میرا علیہ الصلوۃ والسلام لو بدأ لكم
لَرَأَيْتُمُوهُ عَلَى كُلِّ سَهْلٍ وَجَبَلٍ، اگر ان فرشتوں کو تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے تو تم پھر ہر جگہ، زمین میں، پہاڑوں پر، اوپر نیچے، ہر جگہ تم کو فرشتوں کو دیکھو گے، کیونکہ یہ اتنے سارے ہیں کہ ہر جگہ یہ فرشتے تمہیں نظر آئیں گے، اور ایسے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے، اپنے منہ کو کھولے ہوئے، اور اگر انسان کی مصیبتیں طلب جھپکنے کے لیے اس کے سپرد کر دی جائیں، یعنی بندے کے سپرد کر دی جائیں، اب یہ اس پر مصیبتیں آئیں، فرشتوں کو ہٹا لیا جائے تو اس پر شیاطین سارے جھپٹ پڑے، یعنی اگر یہ فرشتے نہ ہوں تو یہ شیاطین انسان کو بہت نقصان پہنچائیں۔ الحمدللہ یہ فرشتے جو ہیں بندے کی ان تمام مسائل سے، ان تمام مصیبتوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت نوف بقالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ایک مومن ایک کافر وہ مچھلی کے شکار کے لیے چلے، جب کافر نے اپنا جال پھینکا اور اپنے باطل معبودوں کا اس نے نام لیا، اور یہ نام لے کر اس نے جال پھینک دیا، جال پھینکا، اس کا جال مچھلیوں سے بھر گیا۔ تو یہ بندہ مومن نے جب جال ڈالا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا، کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اس طرح وہ سورج غروب ہونے تک شکار کرتا رہا، اس سارے وقت میں ایک بھی مچھلی اس کے ہاتھ نہ آئی۔ آخر بہت ٹائم گزر گیا، ایک مچھلی بڑی مشکلوں سے اس کے ہاتھ میں آئی۔ جیسے وہ مچھلی ہاتھ میں لی ہے، اب بتانے سے کہ ایسی حرکت ہو گئی وہ مچھلی بھی پانی میں گر گئی۔ اب جب یہ واپس لوٹے ہیں، کافی اس حالت میں لوٹا کہ اس کے پاس جو بھی برتن تھا وہ مچھلی سے بھرا ہوا تھا، اور مومن اس حالت میں لوٹا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے فرشتے سے فرمایا ادھر آؤ، اس مومن کا ٹھکانہ دیکھو۔ جب اس فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندائے مومن کا ٹھکانہ دکھایا اور فرمایا کہ جب میرا یہ بندہ مومن اس مقام پر آ جائے گا تو یہ سارے دن کی جو تکلیف ہے یہ ساری اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اس فرشتے کو دوزخ میں اس کافر کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے بتاؤ اسے دنیا میں جو نعمتیں مل گئی، جو انعام مل گیا، جو عیش و عشرت مل گئی، اس جہنم سے ٹھکانے سے اس کو نہیں بتا سکتی۔ تو فرشتے نے عرض کیا کہ پروردگار کہ حقیقتاً ایسا ہی ہے، تیری قسم اس کافر کی زندگی کی ساری آسائشیں، سارے آرام، جو بھی جہنم اس کا ٹھکانہ ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ ٹھکانہ جہنم کا اس کو ملا تو پھر یہ دنیا کے عیش سے ساری اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے یہ پتہ چلا کہ دنیا میں مومنین کے لیے پریشانیاں ہیں، تکالیف بھی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، دنیا میں اس کے لیے پریشانی ہے، مسائل ہیں، لیکن ان پریشانیوں کے بدلے میں انشاءاللہ جب یہ ان پر صبر کرے گا تو قیامت کے روز اس کے لیے آسانیاں ہوں گی، قبر میں بھی آسانیاں ہوں گی، محشر میں بھی آسانیاں ہوں گی، اور ان تکالیف جو دنیا میں اس نے اٹھائی ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو اس کے بدلے میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گی۔ اور کافر اگرچہ دنیا میں آسائش میں رہے، آرام میں رہے،
لیکن اس کا ٹھکانہ چونکہ جہنم، اس کی وجہ سے دنیا کی ساری عیش و عشرت یہ وہاں اس کو کچھ کام نہیں آئے گی. بندہ مومن کی تکلیفوں کو برداشت کرنا یوں کام آیا جنت کے درجات مل گئے. کافر کی آسائش کسی کام نہ آئی بلکہ الٹا یہ ہوگا کہ اس کا عذاب ہی بڑھے گا. دنیا میں پریشانی آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، ان پر صبر کیا جائے. انشاءاللہ جب اس پہ صبر ہوگا اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. مجھے میرے اسلام بھائی مدنی چینل کے ناظرین، اس صبر کی دولت یہ کیسے حاصل کی جائے، کس طرح سے ہمیں صبر کرنا سیکھنا ہوگا. صبر کو سیکھنے کے لیے ایک بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ بزرگان دین کے مواقعات پڑھے جائیں جن میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے صبر کیا، تکالیف پر، پریشانیوں پر، بیماریوں پر کس طرح وہ صبر کرتے رہے. ان کے واقعات کو پڑھیں گے یہ ذہن بنے گا کہ انہوں نے تکالیف برداشت کی تو انشاءاللہ ہم بھی کر سکتے ہیں. کوشش کی جائے مدنی قافلے میں سفر کیا جائے. ہمارے بھائی مدنی قافلے میں جب سفر کرتے ہیں بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں تو وہاں ساتھ ساتھ یہ ذہن بھی ملتا ہے کہ ہمیں ان تکالیف اور ان پریشانیوں پر صبر کرنا ہے. تو پھر یہ تکالیف پریشانیاں دنیا کی عارضی، جب یہ عارضی ختم ہوں گی تو ابدی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں عطا فرمائے گا. یہ سب کچھ پانے کے لیے ایمان کی حفاظت کا ذہن ہونا چاہیے، بہت ضروری. نیک اعمال کی طرف رغبت، انشاءاللہ ہمیں صبر کی دولت بھی نصیب ہو ہی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. Shri